ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، لوگ صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے۔ بعض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام رہ گئے، لوگ دور دور سے آ کر صحابہ کرام کی زیارت کرتے تھے کہ حضور کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، اور جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا وہ بھی جنتی، اور جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کے پھر ان کو جنہوں نے دیکھا وہ بھی جنتی۔ یہ تابعین تھا کہ آپ نے جنت کی بشارت دی۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس گروہ کے اندر، جس لشکر میں میرے صحابہ ہوں گے اللہ فتح عطا فرمائیں گے، اور فرمایا جس لشکر میں میرے صحابہ کو دیکھنے والے لوگ ہوں گے اللہ پاک ان کو بھی فتح عطا فرمائیں گے، اور فرمایا جو ان کو دیکھنے والے ہوں گے تبع تابعین، ان کو دیکھنے والے ہوں گے اللہ پاک ان کو بھی جو ہے فتح عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے مجلس لگائی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، لوگ بھی آ کر پاس بیٹھ جاتے تھے۔ یہ بیٹھنا بڑا مفید ہے، یقین کریں، یہ خاموش بیٹھ جانا کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی نیک مجلس، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف بیٹھ گئے، اس پر بھی فائدہ ہے۔ نیک مجلس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا ابراہیم مسجد میں۔ فرماتے تھے کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھ لیتا، کوئی بات پوچھ لیتا تو جواب دیتے، ورنہ تھوڑی دیر بیٹھتے، لوگ بھی آ کر پاس کچھ عقیدت مند ہوتے ہیں آ کر بیٹھ جاتے۔ تو کہتے ہیں میں اس وقت طالب علم تھا، میں اس وقت بھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھتا تھا جمعہ کا دن، تو اس کا بھی اثر جو ہے دل کے اندر ہے آج۔ یہ نیک مجلسوں میں بیٹھنے سے نیکی کی طرف طبیعت خود میل ہو جاتی ہے، اور یہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اس کے فضائل بیان فرمائے نیک مجلس کے۔ تو کہیں نہ کہیں بھائی کسی نہ کسی کے ساتھ اللہ کے لیے تعلق ہو، اور کسی دینی ماحول کے ساتھ تعلق، یقین کریں طبیعت نیکی کی طرف خود بخود میل ہو جائے گی۔ یہ تو کر کے دیکھنے والی بات ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں نیکی کر لوں، ورنہ یہ بیٹھنا ہی وہ نیکی ہے جس سے بدبختی دور ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی مجلسیں لگتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجلس لگتی تھی، لوگ آ کر بیٹھتے تھے، یعنی صحابہ کرام بیٹھتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے مجلس میں، تو ایک آدمی آیا اور بیٹھ گیا آ کے، تو اللہ پاک نے آپ پہ منکشف فرما دی۔ یہ کشف ہو جانا یہ بزرگوں کی کرامت ہے، انبیاء علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کسی چیز کو جو دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک آدمی بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ آتے ہیں میری مجلس میں، راستے میں آنکھوں سے زنا کر کے آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے زنا کی گندگی ٹپک رہی ہوتی ہے اور میری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی ایک تنبیہ فرمائی کیا ہو گیا لوگوں۔ تو یہ جو غلط دیکھنا ہے نا راستے میں کسی کی بہو بیٹی کی، آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں، یہ نالی کی گندی ہے نا گندگی، اس سے بھی زیادہ گندگی زنا کی گندگی ہے جو روح کو بھی گندا کرتی، دل کو بھی گندا کرتی ہے، آنکھوں سے جو ہے وہ گندگی ٹپکتی ہے۔ کتنی بری بات ہے وہ آنکھیں لیے پھرے جو زنا کرتی پھرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔
اللہ ہماری آنکھوں کو جو ہے پاک فرمائے۔ اللہ پاک میری بھی اور آپ کے بھی، ہمارے عزیز و اقربا کی، آل و عیال کی، دوست و احباب کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ میری بھی، آپ کی بھی، ہمارے آل و عیال کی، ہمارے عزیز و اقربا کی، ہمارے دوست و احباب کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ سب کو نیک صالح بنا دے۔ تو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے لیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بزرگ جو ہے بزرگوں کی مجلس میں جاتے تھے، توبہ استغفار کر کے جاتے تھے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے، نیک مجلس میں جانا ہے۔ جیسے آدمی کوشش کرتا ہے نا وضو کر کے بھائی مسجد میں جائیں، وہاں نماز پڑھنی ہے یا بیٹھنا ہے تھوڑی دیر، تو ایسے ہی نہیں کہ ہمارا بھائی دل پاک ہو جائے، ہم جو ہے ہماری وجہ سے مجلس خراب نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ مجلس میں صرف ایک آدمی ہوتا ہے ایسا جس کی برکت سے پوری مجلس نور و نور ہوتی ہے، پرسرور ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے برس رہی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ بزرگ فرماتے ہیں ایک آدمی کی وجہ سے وہ ایسے دل میں کوئی کفیتیں لے کے بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے ساری مجلس ہی معروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک معاف فرمائے کہ اللہ اصلاح ہماری فرمائے کہ مجلسوں میں بھی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے بیٹھنا چاہیے۔